کسے پوچھیا عید دے، ہاں یاد لفظ پڑھیے میرے ساتھ، کسے پوچھیا عید دے، اسی تخیل جو شاہد صاحب کا تھا، کسے پوچھیا عید دے، ہاں یہ تو یاد کر لینا، کسے پوچھیا عید دے جان بولو، کسے تینوں بھی عید کرائی ہے، اس آکھیا میری زندگی، سارے چھپ جائیے میرے ساتھ، کسے پوچھیا عید دے جان بولو، کسے تینوں بھی عید کرائی ہے، اس آکھیا میری زندگی بیچے ہے کہ اے ہو جائے رات بھی آئی ہے، اوہ اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پھمائی ہے، اوہ اس انگل دراز اشارے تے میں درٹ کے عید منائی ہے، انگل دراز اشارے تے میں درٹ کے عید منائی ہے، جزاک اللہ۔ اب آپ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے، یہی جاوید راز کہتا ہے، جاوید راز کہتا ہے کہ آج دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس سے مسلمان کا مطلب کیا، تیرے عشق نبی نے سینے بچ وقت راز ایمان کا مطلب کیا، اور وقت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان کا مطلب کیا، کہ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا، تو پاکستان کا مطلب کیا، سارے یہ تو پڑھ لیجیے ذرا محبت سے ہاتھ ملا کے پڑھ لیجیے سامنے والے، لا الہ سنیے، لا الہ الا اللہ کے حرف، یہ ہم کو نات ہے نا، لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے، پھر سنائیے سبحان اللہ، میں آپ کو سناتا ہوں، اور دیکھئے فاروق صاحب سارے آباد، لا الہ الا اللہ کے حرف بھی 12، محمد الرسول اللہ کے حرف بھی 12، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، مولانا گویا اللہ فرماتے ہوں گے، سنیے گا، گویا اللہ فرماتے ہوں گے، محبوب تے نقطہ میں بھی ہو، تے نقطہ تو بھی ہے، نقطہ مجھ میں بھی کوئی نہیں، نقطہ تجھ میں بھی کوئی نہیں، تے عیب میں بھی ہو، تے عیب تو بھی ہے، عیب مجھ میں بھی کوئی نہیں، عیب تجھ میں بھی کوئی نہیں، نہ بنانے میں بے مثال ہو تو بننے میں بے مثال ہے، میں سجانے میں بے مثال ہو تو سجنے میں بے مثال ہے، میں پڑھانے میں بے مثال ہو تو پڑھنے میں بے مثال ہے، میں دینے میں بے مثال ہو تو لینے میں بے مثال ہے، میں عطا بے مثال ہو تو طلب بے مثال ہے، میں رافع بے مثال ہو تو رفعت بے مثال ہے، میں ثانی بے مثال ہو تو سلام بے مثال ہے، میں قادر بے مثال ہو تو قدرت بے مثال ہے، مجھ پہ الوہیت قدم ہے، سنیے، مجھ پہ الوہیت قدم ہے، مجھ پہ رسالت قدم ہے، مجھ پہ ربوبیت قدم ہے، مجھ پر نبوت قدم ہے، نہ خدائی کے تخت پر ہو تو مصطفی کے تخت پر ہے، نہ خدا برحق ہو تو مصطفیٰ برحق ہے، میرے بعد خدا کوئی نہیں، تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں، میرے بعد خدا کوئی نہیں، تیرے بعد محمد مصطفیٰ کوئی نہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، اردو کا کلام ہے، جگمگاتی ہے زمانے کی فضا، کون آیا ہے، جگمگاتی ہے زمانے کی فضا، کسی کو بھی استثناء سے نہیں ہے، سارے بولیں گے میرے ساتھ، جگمگاتی ہے زمانے کی فضا، کون آیا، بولیے، جگمگاتی ہے زمانے کی فضا، کون آیا ہے، ہر طرف پھیلے آقا کی آمد نیا بات قصیدہ ہے، جگمگاتی ہے زمانے کی فضا، کون آیا ہے، ہر طرف پھیلے ہیں انوار خدا، کون آیا ہے، ہر طرف پھیلے ہیں انوار خدا، کون آیا ہے، مانگنے والے ہیں ممنون عطا، کون آیا ہے، سارے دارا و سکندر ہیں گدا، کون آیا ہے، کس کے صدقے میں تجھے راحت کونین ملی ہے، دلے بیدار ذرا یہ تو بتا، کون آیا ہے، تینوں ایمان بھی قربان، میری جان بھی نثار، کس کی تعظیم کو کعبہ ہے جھکا، کون آیا ہے، وہ فرش ہم رتبہ افلاک ہوا جاتا ہے، قلب کونین میں ہے صلی اللہ، کون آیا ہے، جلوے ہر سمت رخ احمد مختار میں ہے، وہ دونوں عالم میں اجالے میرے سرکار کے ہیں، دونوں عالم میں اجالے میرے، بولیے نا، دونوں عالم میں اجالے میرے سرکار کے ہیں، اور اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی میرے آقا کی وجہ سے، میں نے بہت پہلے آپ کے یہاں پڑھا تھا کہ کچھ بھی نہ یہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، کچھ بھی نہ یہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، کچھ محمد علی ظہوری کا سنی گا، ایک بڑا پرانا مشہور زمانہ کلام ہے، آپ احباب کو تو اچھی طرح یاد ہوگا کہ فلک کو سورج سجایا نہ ہوتا، آپ لوگوں بھی محبت ہے جاؤں گا، فلک کو سورج سجایا نہ ہوتا، کسے شہدہ بھی اتسایا نہ ہوتا، اے عرش کرسی نہ چند ہے، شب
حسن یوسف زلیخا نہ تختان تاجاں کے سلطان ہوتے، نہ تختان تاجاں کے سلطان ہوتے، نہ محلہ کے والی نہ دربان ہوتے، کدی ملتی نہ کسی کو اے زندگانے، ہوائے نہ ہوتی نہ ہوتا ہے پانے، اور ربیع الاول دا نہ ہوتا مہینہ، نہ جاتا کوئی مکہ کے مدینہ، اور ملاد ہوتے نہ ناتوانے، اے صلاحہ ہوتے نہ اے خوش بیانے، نہ عرش فرش نہ حاقی نہ نوری، اے زمانے کے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، کسے شہدہ بھی اے سایہ نہ ہوتا، تو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا، کسے شہدہ بھی اے سایہ نہ ہوتا، رب نے محمد بولو تو صحیح تو پھر میں کیوں نہ کہوں، کچھ بھی نہ یہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، کچھ بھی نہ یہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، میرے ساتھ یہ ردی پڑھیں گے، کچھ بھی نہ یہاں ہوتا اگر آپ، یہ دوست پڑھیں گے جی، کچھ بھی نہ یہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، منظر یہ کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، سب وہم گما ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، اتفاق جہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، عالم میں کوئی آپ سا ہوگا نہ ہوا ہے، حسن یہ کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، پھولوں کی مہک نکلیوں کا تبسم گلشن یہ کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، کعبہ ہوا باغوں میں پرندہ میرے آقا کب زمزم خواہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، مکڑی نہ کبوتر نہ حصار کا منظر صدیق کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، تیرے کعبہ نہ اذانے نہ نمازے، تیرے کعبہ نہ اذانے نہ نمازے، جرار کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، دلدار وفادار حیادار نہ ہوتا، عثمان کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، نہیں خیبر نہیں خندق نہیں حسنین کا بابا، جرار کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، نہیں محفل نہیں مجلس نہیں سرکار کی باتیں، ظاہر میں کہاں ہوتا اگر آپ نہ ہوتے، کائنات بنائی اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب مشہور زمانہ ربائی، تو اس نے کہا، اور یہ تو ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں ہم کہ وہ 14ویں رات کو نا چاند اپنے عروج پہ تھا، کہانی بات صاحب یہ تو سب کو یاد ہوگی، کہانی والوں کو تو میں 10 سال سے سنا رہا ہوں، آخری ہے، پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ 2 کلام ہوں گے وہ شان صدیق پہ، وہ آخری میں اجازت چاہوں گا۔ 14ویں رات کو مولانا چاند اپنے عروج پہ تھا، چاند چکر لگاتا ہوا اماں حلیمہ کے گھر کے اوپر آتا ہے، اب سنیے تخیل کی پرواہ دیکھیے، چاند چکر لگاتا ہوا اماں حلیمہ کے گھر کے اوپر آتا ہے، اماں چاند کو مخاطب کر کے کچھ فرماتی ہیں، جس کو یہ سلیم طاہر عرصے سے اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہے، اماں فرماتی ہیں اے چاند تجھے بدا ہوا کیا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں، کہیے سبحان اللہ، اے چاند تجھے بدا ہوا کیا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، یہ کیسی بے چینیاں ہیں تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے۔ اب دیکھیں یہ اماں کا چاند ہے، اوپر آسمان کا چاند ہے، میں سارے احباب سے محبت دے جاؤں گا، اماں فرماتی ہیں اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، بولیے اے چاند تجھے بھلا ہوا کیا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، یہ کیسی بے چینیاں ہیں تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اور اٹھا دو گھر میں نماز احمد، اٹھا دو گھر میں نماز احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، اٹھا دو گھر میں نماز احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، اور حسن احمد سے گر ہے نادم تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے، حسن احمد سے گر ہے نادم تو ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے، اور سورہ والا پھر اماں اپنے بیٹے کے حسن و جمال کے ناز کرتے ہوئے فرماتی ہیں اے چاند تیرا یہ چہرہ، شعر سنیے اور مجھے دیکھیے، اماں فرماتی ہیں اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، اور تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا، اے چاند تیرا یہ چہرہ، اگلی بار یہاں تک آنے چاہیے، اماں فرماتی ہیں اے چاند تیرا یہ ابھی کی حاضری کی آخری روائی ہے، اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا، لیکن ڈی این ڈی والوں چاند پھر بھی کھڑا تھا، سلیم طاہر نے پوچھا اب کیوں کھڑا ہے، کہتے خالق سے ایک اور ادا مانگ رہا ہے، خالق سے ایک اور ادا مانگ رہا ہے، دیکھو تو ذرا کیا مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے نکلا ہے فلک پر، اور لگتا ہے مدینے کی دعا مانگ رہا ہے،
کرتے ہوئے ایک ربائی سنائی تھی. اس موضوع کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں کہ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے. ہر صبح یہ سارے عاشق بیٹھے ہیں, آپ شاہ کے لیے تحفہ ہے کہ ہر صبح مکافات کی شاموں پڑھیے. ہر صبح مکافات کی, سارے تو شامل ہوں گے, ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا بات آپ کو سمجھ آئے عقیدے کے مطابق ہو بولیے گا. ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم, اور جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم, ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے. آئیے احباب مانسیرہ سے ایک خوبصورت دوست تشریف لائے, بہت پیاری آواز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے. خدا کے شان صدیق پر ایک ربائی سنا دیجیے. اگر آپ سبحان اللہ سنائیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں میں چند قبل ہر جگہ بھی یہ پڑھ رہا ہوں کہ قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی. اللہ حق میں ہونی چاہیے. قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے, سارے دوست بولیں گے قرآن دے وچ فرمان پڑھیا. اور چلے آخری آدمی کی شان حسین پہ کر لیں گے. قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی. ہر دن صدیق دے حق وچ آئی. ہر رات صدیق دے حق وچ آئی. ہر کل صدیق دے حق وچ آئی. ہر بات صدیق دے حق وچ آئی. او کدے منافق صدیق دے دشمن سن, پر کائنات صدیق دے حق وچ آئی. وہ قصیدہ نے بڑا مشہور کہ وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے. وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر, وا صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا. نوجوان اگر تسی راجے دے منڈے بیٹھے ہو کسی باہر دے مجمع میں رہتے چڑھ جاندے نا, تسی مینوں پتہ اتنے چل داخل کرنا سی. اب پتہ نہیں اب کس کے مزاج میں ڈھل گئے. آپ میرے ساتھ بولے تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. بشر ایسے بھی تجھے لا کر دکھانا تھا بشر. آپ کے لیے یہ سنیے گا, وہ صدیق تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ستاروں سے زیادہ وہ صورت نے میاں دے کر تجھ کو یہی باور کرانا تھا بشر